أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى جدنا في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما هو معلوم لك يا الله يا الله يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مبارک رمضان کا مہینہ الحمدللہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اور عنایتوں کے ساتھ تمام امت مسلمہ عالم اسلام پر سایہ فگن ہوا اور اس نے اپنی راتوں سے اور اپنے دین سے تمام صاحبان ایمان کے دلوں میں ایک ولولہ، ایک لگن، ایک جستجو اور ایک تڑپ پیدا کر دی. وہ تڑپ تھی عبادتوں کی، وہ تڑپ تھی ریاضتوں کی، وہ تڑپ تھی توبہ کی، استغفار کی تڑپ، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی طرف. اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق، ان کی ہمدردی، ان کے ساتھ بھائی چارگی، ان کے ساتھ محبت اور خلوص، اور اپنی ذات میں صبر کا مادہ پیدا کرنے کی طرف. الحمدللہ وہ مہینہ تو آیا اور گزر گیا. خوش نصیب ہیں وہ مومن جنہوں نے اس مہینے کی عزت کی، رمضان کا احترام کیا اور پورے روزے رکھنے کی کوشش کی، تراویح بھی انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی
درود السلام کے تحفے بھی انہوں نے بھیجنے کی سعادت حاصل کی۔ خیر خیرات اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش بھی کی۔ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو اور نیک کاموں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ یہ سارے کام بندہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور رمضان کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضمانت عطا فرما دی تھی کہ جو ان دنوں میں ایک مہینے میں رمضان کے دوران اگر نفل ادا کرے گا تو 70 فرض کا ثواب اس کو دیا جائے۔ یہ بہت بڑی بشارت مومنوں کی۔ جب نفل کا ثواب درجہ فرض کے برابر کر دیا گیا تو پھر فرض کا ثواب کیا ہوگا؟ یہ خاص انعام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صرف اور صرف آپ کی چشم عنایت کا ذریعہ۔ ایک آدمی عبادت گار، عبادت گزار کہلاتا ہے نماز کے عمل، حاجی کہلاتا ہے حج کے عمل، سخی کہلاتا ہے سخاوت کے عمل، حلیم کہلاتا ہے بردباری کی وجہ سے، صبر و تحمل کی وجہ سے۔ لیکن صحابی جو ہیں وہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم کرم کی وجہ سے صحابی ہوئے۔ آپ کی صحبت، آپ کا فیض، آپ کی عنایات، آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں ان پر شامل رہی۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، یقیناً کوئی عام انسان اسے حاصل نہیں کر سکے۔ تو پروردگار عالم نے امت محمدیہ پر جو کرم اور فضل فرمایا، یقیناً پہلی کی امتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس فضل و کرم کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں ایک سرتاج مہینہ رمضان، اور اس رمضان کے 30 دنوں میں ایک رات جو 83 سالوں کی فضیلت رکھتی ہے کچھ مہینوں کے ساتھ، ایک رات کی جب یہ برکت ہے تو اس رات میں عمل کرنے والے کی ذات کی فضیلت کیا ہوگی؟ جب امتی کی فضیلت نہیں بجائی جا سکتی تو پھر پیغمبر کی فضیلت کا کیا بیان ہم سے ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا تھا تاکہ ہم میں خوبیاں پیدا ہو جائیں، وہ جنہیں ناپسندیدہ کہا جاتا ہے، ایسے اعمال، ایسے افعال، ایسی باتیں، ایسی گفتگو، ایسا لین دین، ایسی نظر، ایسی مجلس جس سے کہ مومن کی ذات اور صفات پر، اس کے کیریکٹر پر دھبا آتا۔ یقیناً ہم ایسا لباس پسند کرتے ہیں جس پر کوئی داغ اور دھبا نہ ہو۔ جب ہم کو ایسا لباس پسند ہو یا پسند آتا ہو جس پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، تو پھر اللہ کو بھی ایسا مومن پسند ہے کہ جس کے عمل میں کوئی داغ اور دھبا نہ ہو۔
یہ داغ اور دھبے نکالنے کے لیے آتا ہے رمضان کا مہینہ۔ مومنوں، یہ جو مہینہ آیا ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتے، خبردار رمضان سے پریشان نہ ہونا۔ رمضان پریشانی کا مہینہ نہیں ہے، رمضان تو پریشانی کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں سمجھنا کہ صاحب صرف یہ روزے ہم پر ہی فرض کیے گئے، ہم کو ہی بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہے، ہم کو ہی ساری پابندیاں کرنا ہے۔ نہیں بھائی، تم سے پہلی جو امتیں تھیں، اب وہ امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہو سکتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہو سکتی، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو روزے کا عمل ہے، بھوکے اور پیاسے رہنے کا عمل ہے، یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض کیے گئے، تاکہ دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور ان روزوں کا، عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ لعلکم تتقون، تم مسلمان تو ہو، اس میں شک نہیں ہے، تم مومن تو ہو، صاحبان ایمان میں تمہارا شمار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو متقی دیکھنا چاہتا ہے، متقی بنانا چاہتا ہے، تمہارے اندر متقیوں کے اوصاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تم ایک مہینے کے مسلمان مت بنو بلکہ ساری زندگی کے مسلمان بنو۔ اور قرآن مجید کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی کتاب، اس میں ہدایت ضرور ہے، یقین قرآن سے ہدایت ملتی ہے، دوسری کتابوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا۔ لیکن یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو لین دین میں کمی اور زیادتی کرتے ہیں، جو اپنے زندگی کے اعمال میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو اپنی گفتگو کے اندر اچھائی اور برائی کا خیال نہیں رکھتے، جو اپنے شادی بیاہ کے معاملات کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے سپرد نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح الفاظ فرما دیا، اس کی کوئی مزید تفسیر کی، تشریح کی، توضیح کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے، لیکن کیسے لوگوں کے لیے؟ جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ بندوں سے تو سب ڈرتے ہیں، بڑے آدمیوں سے تو ہر کوئی ڈرتا جی۔ سڑک پر اگر آپ سواری سے گزر رہے ہیں تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قانون خلاف نہ ہو جائے، تو گویا سڑک پر جو ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں ان سے ڈرتے ہیں آپ۔ بندوں کا ڈر تو ہے دل میں، اللہ کا ڈر بھی ہے۔ اللہ کے ڈر سے آپ متقی کہلاتے ہیں، بندوں کے ڈر سے متقی نہیں کہلاتے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے اس کے اندر، بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا میڑھا پن نہیں ہے، بلکہ اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، متقین۔ عام طور پہ ہمارے کچھ بھائیوں نے سمجھ لیا ہے کہ بھائی تقویٰ تو یہ تو عالم لوگ ہی کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ ابھی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ آپ قرآن کو خدا کی کتاب تسلیم نہیں کرتے؟ کیا آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے یہ اقرار نہیں کیا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ کیا آپ مسجد نہیں بناتے؟ کیا آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے؟
کیا آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ جیسے آپ کو ادا کرنا ہے ویسے ایک عالم کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو تقویٰ صرف متقیوں کا، عالموں کا، حافظوں کا، مفتیوں کا اور مشائخین کا کام نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمین کا کام ہے۔ تقوی کی صفت ہر مسلم میں پیدا ہونی چاہیے۔ لعلکم تتقون، ایک ہی بات اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز، مختلف سوروں کی مختلف آیاتوں میں مختلف لب و لہجے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ نہ جانے کس انسان کے کون سی آیت ذہن میں بیٹھ جائے، دل نشین ہو جائے، کون سا طریقہ اس کو پسند آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شادی کے موقع پر جہاں دو مسلمان نوجوان آپس میں اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم زندگی بھر خدا کے دین پر چلیں گے، ایک ساتھ مل جل کر رہیں گے، ہمارا اور تمہارا جسم تو الگ رہے گا لیکن ذہن ایک رہے گا، خیالات ایک رہیں گے، مل جل کے زندگی گزاریں، خدا کے حکم کو پائیں۔ تو اس شادی کے موقع پر بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن خطبے کی طرف ذہن کسی کو نہیں جاتا۔ میں خطبہ تو پڑھ رہے ہیں قاضی صاحب، تو سمجھے بھی وہی، سمجھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ نہیں جناب عالی، آپ کو خطبہ سننا ہے، جمعے کا خطبہ بھی سننا ہے، عیدین کا خطبہ بھی سننا ہے۔ جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ آپ کو سماعت فرمانا، اس پر عمل کرنا ہے، ویسے خطبہ نکاح بھی آپ کو سننا ہے، توجہ دینا ہے، آپ کو کان دھرنا ہے، دھیان دینا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ، مومنین بھی اس میں شامل ہیں۔ اب جب کہ آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ زندگی اگر آپ آسان چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہ ہو، مصیبتوں کا سامنا نہ کریں، اللہ آپ سے خوش رہے، آپ کے رسول آپ سے راضی رہیں، بڑی کتاب قرآن مجید کے مطابق آپ کی زندگی گزرے، تو کون سا راستہ، کون سا طریقہ ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا، سب سے پہلے تقویٰ۔ کس سے ڈرنا ہے بھائی؟ کہ دنیا سے نہیں بلکہ دنیا بنانے والے سے ڈرنا ہے، جو تم کو رزق دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چھوٹے سے بڑا کر رہا ہے، اور جہاں تمہارا کوئی محافظ نہیں ہوتا وہ تمہارا محافظ ہوتا ہے۔ غلام تو سوتا رہتا ہے لیکن آقا جاگتا رہتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پڑھتے نا آیت الکرسی کے اندر پروردگار عالم کی صفت یہ بتائی کہ سینۃ کہتے ہیں اونگ کو، بعض لوگ جمعہ کے دن اونگتے ہیں، خطبہ ان کو لوری لگتی ہے، لوری، خطیب صاحب لوری دے رہے ہیں، نہیں صاحب جگا رہے ہیں، آپ کو اٹھا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، جی آپ کو ہوشیار کر رہے ہیں۔ کیا آپ اللہ کے گھر میں سونے کے لیے نہیں، ہوشیار ہونے کے لیے آتے ہیں، دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے ہوشیار ہو جائیے، آپ خبردار ہو جائیے۔ ایک دن آنے والا ہے، کیا کورونا کو بھول گئے، کووڈ-19 کو بھول گئے، قیامت کے بارے میں سنتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کو دکھا دیا آنکھوں کے سامنے۔ گلی گلی لاشیں اٹھ رہی تھی، گلی گلی موت کا ڈیرا تھا، موت کا پنجہ تھا، موت کا شکنجہ تھا۔ کیا ابھی بھی تم سو رہے ہو؟ ابھی کب تک سوتے رہو گے بھائی؟ کب تک سوتے رہو گے؟ کب تک نیند میں رہو گے؟ ارے تمہارا کام سونا نہیں، تمہارا کام تو دنیا والوں کو جگانا ہے، اٹھانا ہے، بیدار کرنا ہے، ہوشیار کرنا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ
سینتن اگر آپ عربی میں کہیں گے تو اونگ کو بولتے ہیں، جس کو ہم اردو میں اونگ کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جھپکا لیتے ہیں اونگ۔ نیند کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نوم۔ اس لیے فجر کی نماز میں ایک کلمہ اضافہ کیا گیا کیونکہ اس وقت نیند میں رہتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، نیند بھی اچھی ہے بھائی، بہت اچھی ہے، برابر نیند لیجیے، سو جائیے۔ لیکن اب چونکہ عبادت کا وقت ہو چکا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ہو چکا ہے، اذان مسجد کے میناروں سے بلند ہو چکی ہے، نیند بھی اچھی ہے، لیکن نیند سے بہتر اللہ کی عبادت ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جائیے آپ، اب سونے کا وقت نہیں ہے۔ ارے بھائی چرندے اڑ گئے، پرندے اڑ گئے، سب اپنے گھونسلوں سے نکل گئے، اور آپ ہیں کہ ابھی تک آرام فرما رہے ہیں۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں نا، آپ کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدمہ کا تاج رکھا ہے، آپ کو خلافت کے لیے منتخب کیا ہے، آپ خلافت الہی کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا، پہاڑوں کو نہیں چنا، دریاؤں کو نہیں چنا، سمندروں کو نہیں چنا، زمین کے خزانوں کو نہیں چنا، اللہ نے اپنی خلافت کے لیے آپ کو چنا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ کدھر ہیں آپ؟ کس سے ڈرنا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، پہچانیے اپنے پروردگار کو۔ رب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، اسی لیے اسی سے ہے تربیت، رب یربی تربیت، ھذا من فضل ربی۔ جی عزیزان محترم، اس لیے سب سے پہلی آیت میں جبکہ آپ نئی زندگی گزارنے جا رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے، دلہا والی بھی جمع ہے، دلہن والی بھی جمع ہے، ددیال بھی ہے، ننیال بھی ہے، سب لوگ ہیں، لیکن کیا یاد دلایا جا رہا آپ کو؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، تمہیں کسی اور نے پیدا نہیں کیا، تمہیں کسی اور نے تخلیق نہیں کیا، تم کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہاں اللہ کو پہچانیں، اللہ کی عبادت کریں، کب؟ جبکہ اللہ کا عرفان آپ کو حاصل ہو، تو اللہ کی عبادت سے پہلے اللہ کا عرفان، جی اللہ ہے کا علم دینے والا عالم ہے، اور اللہ کی پہچان کروانے والا عارف ہے، دونوں میں یہ فرق۔ ایک ہے اللہ ہے بتانے والا، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے تاکید اور تلقین اور تبلیغ کرنے والا، جی تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے سارے سامان کیے بھائی، ہماری اچھائی کے لیے۔ یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں، اگر یہ دلدل ہوتی، پیر رکھتی اندر چلے آتے، تو کیا ہم ٹھہر سکتے زمین پہ؟ کیا گھر بنا سکتے؟ بلڈنگ بنا سکتے؟ زمین کو اللہ نے ٹھہرا دیا، تو زمین کو اللہ نے جو حکم دیا ٹھہر جا، تو زمین ٹھہر گئی ہو، بندہ اپنے مقام پہ نہیں ٹھہر رہا ہے، اپنے سے باہر نکل جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم کو نفس واحدہ یعنی ایک جان سے پیدا کیا۔ یعنی ایک جان کون سی تھی؟ وہ ایک جان بھی انسانی تھی، جانور نہیں تھا۔ بعض لوگوں کا فلسفہ ہے، بعض لوگوں کی سوچ ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے، لیکن مسلمان کا یہ ماننا ہے، کیا مسلمان باس پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا؟
بعض لوگوں کا کہنا مانتا ہے یا اللہ کا کہنا مانتا ہے؟ مل صاحب بعض لوگ ایسا ہو رہے ہیں تو بعض لوگوں پہ ہی مان رہا ہے، آپ اللہ پہ ہی مان رہا ہے، اللہ پہ ہی مان رہے ہیں یا اللہ کی بات سننا ہے؟ جی اللہ کی بات سننا ہے تو ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمارے قدم مضبوط رہیں، ٹھوس رہیں، جیسے زمین اپنی جگہ قائم ہے۔ زمین تو اشرف المخلوقات نہیں ہے بھائی، ایک مخلوق ہے۔ آسمان کو جہاں اللہ نے ٹھہرا دیا وہیں پہ ٹھہرا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کر رہا ہے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہا ہے وہ۔ زمین بھی اپنی جگہ، چاند بھی اپنی جگہ، سورج بھی اپنی جگہ، ستارے بھی اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی اپنی جگہ نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، بدلتے جا رہا ہے۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو انسان سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جانور سے پیدا نہیں کیا، بندر سے پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان سے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے اس میں پھر تقوی کی بات ہے۔ ایک ہی بات کو دوہرا دوہرا کے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے، جہاں آپ کے دل سے ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا رخصت ہوا، وہیں سے آپ کی تباہی کا آغاز ہوا۔ اب آج دیکھیے، ہم نے وہ مال، وہ جائیدادیں، وہ دکانیں، وہ مکانات، وہ باغات جو اللہ کے نام پر ہمارے بزرگوں نے وقف کیے تھے، دے دیے تھے بھائی، اس سے اللہ کے دین کی خدمت ہوگی، مسلمان قوم کی خدمت ہوگی، ان کی بھلائی کا کام ہوگا، یا مسجد بنے گی، عبادت ہوگی، جی یہ تدفین کے لیے کام آئے گی، اور یہ جو بلڈنگ ہے اس کا کرایہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبود، اچھائی کے لیے، ان کے ایجوکیشن کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے خرچ ہوگا۔ کیا کیا ہم نے؟ پہلے اس پہ قبضہ کیا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو ضرورت ہم کو ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تصور نہیں بلکہ ہمارا عمل ہو گیا۔ وہ بزرگوں نے بڑی محنت سے خون پسینہ ایک کر کے، محنت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھا اور اپنے آخرت کے لیے بھی کچھ باقی رکھنے کے لیے وقف کیا، یعنی اس جائیداد کو ٹھہرا دیا۔ وقف کا مطلب ٹھہرنا۔ اب یہ کسی دوسرے کی ملکیت میں نہیں جائے گی، یہ اللہ کی ملکیت میں۔ ویسے سب اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی ملکیت سے کون سی چیز خارج ہے؟ لیکن ہم نے یہ جو اللہ کے لیے دیا ہے، اب اس میں کوئی دوسرا بندہ اپنا ناجائز تصرف استعمال نہیں کرے گا۔ اس پر قبضے شروع ہو گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ جہاں بد اعمالیاں فروغ پاتی ہیں، گناہوں کے بازار سجتے ہیں، بے حیائی پھیلتی ہے، بے شرمی پھیلتی ہے، نہ عورتوں میں حیا رہتی ہے، نہ مردوں میں حیا رہتی ہے، نہ بچوں میں، نہ چھوٹوں میں، نہ بڑوں میں، تو ظالم حکمران بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ بد اعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے، بد نگاہی کا نتیجہ ہوتا ہے، بد نیتی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو آپ کے عمل کو بھی سیدھا کرتا ہے، جو دکھتا ہے عمل کر رہے ہیں آپ، نماز پڑھ رہے ہیں عمل ہے، حج کر رہے ہیں عمل ہے، خیر خیرات کر رہے ہیں آپ، کسی کو دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہ دکھ رہا ہے۔ لیکن نیت کا آپ نے صرف نام ہی سنا ہے، نیت کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نیت کا کبھی مشاہدہ کیا آپ نے؟ نہیں کیا۔ تو اسلام یہ نماز کا قبلہ سیدھا کرنے سے پہلے نیت کا قبلہ بھی سیدھا کرتا ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہے نہیں ہے، نیت میں کہیں خطرہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو پھر زندگی اچھی چلے گی، اگر نیت میں کہیں خطرہ ہے
تو پھر ساری زندگی خطرے میں ہے آپ کی۔ یہ اسلام ہی ہے آپ کی نیت کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی سنبھالتا ہے۔ خبردار غلط خیال اپنے بھائی کے متعلق نہ آئے، نہ غیر کے متعلق آئے۔ غیر تو غیر ہی ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج پہ جاتا ہے، غیر تو غیر ہی ہے، لیکن اس زاویے سے دیکھو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ تو ہے نا بھائی، صاحب کلمہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، حج ادا نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کا بندہ تو ہے۔ اس کے متعلق بھی اپنی نیت صحیح رکھو، غلط مت رکھو۔ اسی لیے سبق پہلا پڑھایا گیا، سبق پہلا پڑھایا گیا، اے اللہ کے چاہنے والوں، اے رسول اللہ کے چاہنے والوں، دیکھو ایک تمہارا عمل ہے، ایک تمہاری نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بالکل ابتدا میں جب کہ بچپن ہوتا ہے، نقش کل حجر، جیسے پتھر پر کندا کیا جاتا ہے، کندا لکھا جاتا ہے، نقش کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی مسلمان بچے اور بچیوں کو یہ تعلیم چھوٹی عمر سے دی جاتی ہے کہ اپنی نیت صحیح رکھو۔ آج نیت خراب ہو گئی تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے، آپ کے اعمال کی بنیاد، آپ کے اعمال کا اچھا اور برا ہونا آپ کی نیت پر ہے۔ اگر نیت آپ کی اچھی ہے تو پھر معاملہ بھی اچھا ہے، آپ کی دنیا بھی اچھی ہے، اور اگر نیت خراب ہے تو دنیا تو خراب ہوئی، آخرت بھی آپ کی خراب ہو جانے والی، تباہ ہونے والی ہے۔ نیت کی خرابی گویا آخرت کی خرابی کا آغاز ہے، تباہی کا آغاز ہے، بربادی کا آغاز۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری نیت بھی اچھی رہے، ہمارا عمل بھی اچھا ہے۔ کتنے بھائیوں نے جامعہ نظامیہ، بیت المال سکندرآباد، اقبال العلوم، خیر الانام، اور کتنے کتنے مدرسے، کتنے لوگ جن کے نام بھی نہیں معلوم ہے، ان سب کو لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو قبول فرمائے، اور جن ہاتھوں کے اللہ نے ایسا فرمایا ہے اللہ وہ ہاتھ ایسے رکھے، ایسے، اور جو ہاتھ ایسے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان ہاتھوں کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ تو پروردگار عالم تو اپنا فضل اور کرم تو کرنا ہی چاہتے ہیں بھائی۔ دیکھیے ایک کرم کرنے والا ہے، ایک توجہ دینے والا ہے، ایک علم دینے والا ہے، تو کوئی علم لینے والا بھی تو ہو۔ دیکھیے آسمان بارش دیتا ہے تو زمین بارش لیتی ہے، سورج فیض دیتا ہے تو ستارے فیض لیتے ہیں، سمندر فیض دیتا ہے تو دریا فیض لیتے ہیں۔ ویسے ایک استاذ فیض دیتا ہے تو شاگرد فیض لیتا ہے، ایک مرشد فیض دیتا ہے تو مرید فیض لیتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ فیض دے رہا ہے اور بندے اس کا فیض نہیں لے رہے ہیں؟ اللہ تو فیض دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی گڑگڑانے والا تو میں بخشنے والا ہوں، ہے کوئی صراط مستقیم پر مضبوطی مانگنے والا، استقامت مانگنے والا، ٹھہراؤ مانگنے والا، دینداری مانگنے والا، تو میں تیار ہوں۔ لیکن ہم نے کیا مانگا؟ رمضان میں ہم اچھی طرح مانگتے ہیں، کاش کی ہماری دعاؤں میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی شامل ہوتی، کاش کی ہماری دعاؤں میں دین کی خدمت بھی ہم نے مانگی ہوتی، کاش کہ ہماری دعاؤں میں ہم نے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ الفاظ کے ساتھ معنی قرآن، تفسیر قرآن بھی مانگا ہوتا۔ ہم نے اپنی دعاؤں میں مسجد بنانے کے جذبے کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو اپنی پیشانیوں سے سجانے کا جذبہ بھی مانگا ہوتا۔
دیکھیے رمضان میں بھی اذان ہوتی تھی، آج جمعہ کا دن ہے، شوال کا مہینہ ہے، اس میں بھی اذان ہو رہی ہے نا لیکن رمضان میں جو نمازی تھے وہ اب کہاں گئے؟ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، ہائے وہ اوصاف حجازی نہ رہے۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ ربے منزل ہی نہیں، اور طور تو موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، یہ ضرور ہے کہ رمضان چلا گیا، یہ ضرور ہے کہ تراویح چلی گئی، یہ ضرور ہے کہ روزہ چلا گیا، لیکن کیا رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن بھی چلے گیا؟ وہ تو باقی ہے نا بھائی، وہ تو باقی رہنے والا ہے، اور جو اس کو باقی رکھنے کے سامان کرے گی اللہ تعالیٰ قرآن کے صدقے میں اس کو بھی باقی رکھے گا۔ جو قرآن کی خدمت کرے گا، جو قرآن کو پڑھے گا، تو رمضان تو گیا، پھر آئے گا، وہ 1 سال کے بعد آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے لوٹانے والا ہے، لانے والا ہے، لیکن قرآن تو نہیں گیا۔ تو رمضان چلے گیا، اس کو ہم نے الوداع کہا، کیا قرآن مجید کو بھی ہم نے الوداع کہا؟ الوداع الوداع یا قرآن نہیں ہوا ایسا، الوداع الوداع یا تلاوت، الوداع الوداع یا خیرات نہیں کہا۔ تو جب یہ قرآن موجود ہے تو اس کی تلاوت کون کرے گا؟ غیر کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، یہ بڑی کتاب ہے، جہاں کہیں نیا گھر بستا ہے پہلے لے آئے قرآن شریف رکھو، کاروبار کا آغاز کرے آپ نہیں پہلے لے آئے قرآن شریف رکھو، بچی کی شادی ہو رہی ہے بھائی جہیز میں سب سے پہلے قرآن شریف لکھو، جہیز میں سب سے پہلے قرآن شریف رکھو، اور پڑھنے میں سب سے آخر میں، لکھنے میں آگے ہے خالی قرآن، پڑھنے میں کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر دن کے لیے، ہر مہینے کے لیے، ہر ساعت کے لیے، ہر لمحے کے لیے ہے، ہر آن کے لیے۔ اسے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں خدمت میں موٹی بات سمجھانے کے لیے، قرآن، قرآن کا مطلب ہر آن، قرآن کا مطلب ہر آن۔ میرے عزیزوں دوستوں، قرآن سیکھا ہے تو بہت اچھی بات، قابل مبارکباد ہے، آپ کو شاباشی دی جائے، اور اگر آپ نے قرآن نہیں سیکھا ہے تو بہت بڑی غفلت میں ہے آپ۔ اٹھائیے غفلت کے پردوں کو، پھاڑیے ان پردوں کو، اور بیٹھیے کسی کی خدمت میں جو قرآن پہلے سے جانتا ہے، پڑھتا ہے۔ اور یہ قرآن ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، حضور اسے تلاوت فرماتے تھے اور تجوید کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے، یعنی اپنی آواز کو بنا کر سوار کر۔ ہمارے نوجوانوں کو بعد اللہ تعالیٰ اچھا گلا دیتا ہے، اچھا گلا، آواز اچھی رہتی ہے، یہ بھی خدا کی بڑی نعمت۔ کیا اچھا ہوتا کہ ایسے خوش گلے والے قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن گانے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، غزلیات گانے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، نغمے گنگنانے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اچھی آوازوں سے قرآن مجید کو زینت تو زینت، زیب سجنا سورنا، یقیناً یہ عورتوں کا کام ہے، زنانے کا کام ہے، مردانے کا نہیں۔ آپ مرد ہیں، یہی سب سے بڑی زینت ہے، لیکن اس کے باوجود مردانے کے بھی بیوٹی کھل گئے، سیلون کھل گئے، شادی کے موقع پہ جاتے ہیں، ہزاروں روپے دے کے وہ بھی سج سنور کے نکلتے ہیں جیسے زنانہ سج سنور کے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کی خواہش ہے، لیکن کرنا کیا ہے آپ کو؟ آپ کے پیغمبر جس پر آپ نے ایمان لایا، جس کی میلاد مناتے ہیں آپ، حیات النبی کے قائل ہیں آپ،
صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں آپ، اس پیغمبر نے کیا کہا، کبھی اس طرف بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ بھائی اپنی اچھی آوازوں سے قرآن کو زینت دو۔ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو خدا کی کتاب کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ کو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ جیسے ایک فن سکھاتے ہیں، آپ کمپیوٹر آپ نے سیکھا جی، اس کے مختلف کورسز آپ نے سیکھے، آپ ماسٹر بن گئے۔ کا ماسٹر بننا کمال نہیں ہے، دوسرے کو بھی ماسٹر بنانا کمال ہے۔ جیسا رنگ آپ پر آپ کے استاد نے چڑھایا، ویسا ہی رنگ اپنی شاگرد پر چڑھانا یہ کمال ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑا انعام تھا رمضان کے بعد ہم اللہ کے نام سے محروم نہیں ہوئے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پڑھتے ہیں بار بار یہ آیت ریپیٹ کی جا رہی۔ کیوں ریپیٹ کی گئی یہ آیت بار بار اس سورہ شریف کے اندر؟ کبھی آپ نے غور کیا، آپ نے یہ غور کیا کہ آپ 10 ہے تو کل 20 کیسے ہو سکتے ہیں، 20 ہے تو 100 کیسے ہو سکتے ہیں، اور 100 سے 1000 کیسے ہو سکتے ہیں، 1000 سے لاکھ کیسے ہو سکتے ہیں، اور لاکھ سے کروڑ کیسے ہو سکتے ہیں، کروڑ سے 10 کروڑ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ضرور آیا، لیکن یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں بار بار آئی؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ کے ذہن میں آیا؟ نہیں تو کسی سے پوچھ لیا تھا کہ کیوں آئے کہ یہ بار بار آئی، آخر اس کے ریپیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان محترم، تو اچھی آواز اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے تو اسے قرآن شریف پڑھیے، سیکھیے۔ تجوید یہ کسی آسمان میں اڑتی ہوئی چڑیا کا نام نہیں ہے۔ تجوید کا مطلب بنانا، سنوارنا، آراستہ کرنا۔ اور قرآن مجید کے اندر اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا، نہیں پڑھا ہے تو پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ یہی تو پڑھنے کی کتاب ہے بھائی، یہی تو کام آنے والی ہے۔ اس کو خوش کیجئے، اس کو اگر آپ دنیا میں خوش کریں گے پڑھ کے تو یہ آخرت میں آپ کو خوش کرے گی۔ اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو یہ بھی آپ کو قیامت میں چھوڑ دیں گے۔ اللہ اس نے مجھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا، میری طرف تو اس کی توجہ تھی نہیں، انٹرسٹ تھا ہی نہیں قرآن پڑھنے میں، تو آج میرا بھی انٹرسٹ کی طرف نہیں۔ اسی قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے جاؤ تو اس وقت زینت اختیار کرو، زینت، سجنا سورنا یہاں ہے، نماز کے موقع پر ہے، مطلب پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھیا جائے۔ نماز کے لیے کیا زینت ہو سکتی ہے؟ اب آپ خیال فرمائیے، زینت کے معنی اور مفہوم چھپے نہیں رہے۔ AI سے پوچھ لیجیے، وہ بھی آپ کو بتا دے گا زینت کیا ہے۔ کسی تفسیر کو اٹھا لیجیے، اس میں بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا زینت کیا ہے، زیبائش کیا ہے، آرائش کیا ہے۔ پوری دنیا اب کھلی کتاب کی طرح سامنے آ گئی ہے، سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہے آپ، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو پھر ہم نے رمضان کو نہیں سمجھا، ہم نے رمضان کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ اللہ پاک آپ کو دعوت دے رہا ہے، آئیے اللہ کے دین کی طرف آئیے، کلمے کی طرف آئیے، تقوی کی طرف آئیے، پرہیزگاری کی طرف آئیے، عبادت کی طرف آئیے۔ ہنس تو بہت لیا، اب رونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئیے۔ خہ تو بہت مان لیے، اب گڑ گڑانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئیے۔ عزیزان محترم، رمضان آتا ہے تو خوشیاں بھی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے اور تقوی بھی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ ایک مہینہ تو ہم نے اللہ کا فضل اختیار کیا، اب کیا 11 مہینے اسے اختیار کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے، ایک مہینہ جو ٹریننگ آپ کو دی گئی، اب یہاں سے وہ ٹریننگ کی برکتوں کا، ثمرات کا، نتیجے کا، رزلٹ کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک مہینہ جو تربیت دی گئی اب اسے 11 مہینے آپ کو باقی رکھنا ہے، 11 مہینے تک اسے جاری رکھنا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ رمضان آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منزل میں ہم کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان کے سارے اعمال حسنات قبول فرمائے۔ جس زاویے سے امت نے
ملت نے، ان کی خدمت گزاروں نے جو خدمت کی ہے پروردگار عالم اسے قبول فرمائیے اور اپنی محبوب امت میں ہم کو شامل فرمائیے، مغضوبین سے ہم کو دور فرما دیے، مردودین سے ہم کو دور فرما دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔